بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسلم معاشرے کی خاندانی زندگی کچھ اس ڈگر پر چل رہی ہے کہ ہر کوئی مضطرب و پریشان اور خوف زدہ ہے، وہم کا شکار ہے۔ اگر کوئی اچھے حالات میں زندگی گزار رہا ہے تو دوسرا حسد کرنے لگتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی نعمتیں چھن کر میرے پاس آ جائیں اور یہ مفلوک اور کلاش ہو جائے۔ حسد و بغض اور عداوت وغیرہ کی بنا پر ہر کوئی دوسرے کو گرانے اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، عموماً طاقت کے زور پر تو کوئی کسی کو تباہ و برباد کرنے سے گریزاں ہوتا ہے کہ مقابلے میں فریق مخالف کے پاس بھی طاقت اور افرادی قوت وافر ہوتی ہے۔ اس وقت وہ خفیہ طور پر جادوگروں اور عاملوں کی طرف بھاگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا تعویذ کرو کہ میرا دشمن دنوں میں تباہ و برباد ہو جائے۔ ناظرین کرام، اس پر وہ عامل اس کو الٹے سیدھے شرکیہ تعویذ لکھ کر دیتا ہے اور اسی طرح پھر دوسرا فریق بھی یہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ یوں ان گمراہ عاملوں اور تعویذ فروشوں کا کاروبار چمکتا دمکتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، تعویذوں کی یہ وبا معاشرے میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے اور پھر اس کی بنا پر اللہ تعالی پر بھروسہ اور توکل بھی مکمل طور پر اٹھ چکا ہے۔ اگر کسی کو صرف اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ تجھے تو تعویذ ڈالے گئے ہیں تو اس کے پاگل بن جانے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے، اللہ پر توکل ختم کر کے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور بھاگتا ہے گمراہ عاملوں کے پاس۔ اگر اتفاق سے گھر کے کسی کونے سے کچھ کاغذات یا سچ میں کوئی تعویذ نکل آئے تو پھر کیا گھر میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، سب حیران و پریشان اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ان کے تعویذوں کو انہی پر پلٹانے کے لیے طلسمی جادوئی عمل کرواتے ہیں۔ یوں ایک دوسرے پر الٹ پھیر کے چکر چلتے رہتے ہیں اور لوگ عقیدہ توحید کے دامن سے نکل کر شرک کی پرخار جہنم بھری وادی میں گرتے رہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ان تعویذوں کی وبا سے توہم پرستی خاص طور پر معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے۔ اسی بنا پر مسلم معاشرے میں بد امنی اور خوف و ہراس کی فضا مسلسل قائم رہتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم تعویذات کی حرمت کے لیے احادیث نبویہ سے رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات کے متعلق کیا کیا حکم ارشادات فرمائے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لے کر ہم ان کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر سکیں۔ ناظرین کرام، تعویذات کے حرام ہونے پر حدیث شریف میں ان گنت دلیلیں ہیں، جن میں سے چند ایک آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پہلے نمبر پر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں تانبے کا چھلا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آدمی نے جواب دیا، ریاح کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو کیونکہ یہ بیماری کو زیادہ ہی کرے گا، اور اگر تم اس حال میں مر گئے اور یہ تمہارے جسم پر باقی رہا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔
ناظرین اکرام، اسی طرح دوسرے نمبر پر سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو گھونگا لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے راحت و سکون عطا نہ کرے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت آئی، جن میں سے 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت فرما لی اور ایک آدمی کے سامنے اپنا دست مبارک بیعت کے لیے نہ آگے کیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اس کے جسم پر تعویذ ہے۔ ناظرین کرام، اس پر اس شخص نے اپنا ہاتھ اندر ڈال کر تعویذ کو کاٹ دیا، پھر آپ نے اس سے بیعت لے لی اور فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیمار آدمی کے پاس گئے، اس کے بازو میں پٹا دیکھا تو اسے کاٹ دیا یا اتار کر پھینک دیا، اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ ان میں سے اکثر لوگ تو اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تعویذ لٹکانے کو شرک سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہوگی۔ اسی طرح سیدنا عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ نے ایک قاصد بھیج کر لوگوں کو حکم دیا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کی مالا یا کوئی بھی مالا ہرگز نہ رہے بلکہ کاٹ دی جائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جہاں پر بیماریوں سے شفا کے لیے تعویذات پہننا جائز نہیں، اسی طرح نظر بد کے تعویذات کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ تانت کے معنی میں 3 اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب اپنے عقیدے کے مطابق اونٹ کی گردن میں مضبوط تانت کی مالا نظر بد سے بچنے کے لیے ڈال دیتے تھے، تو انہیں اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے کاٹ دینے کا حکم دیا گیا کہ یہ تانت اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ اسی طرح مسلم اور ابو داود وغیرہ میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ وہ تانت کی مالا نظر بد کی وجہ سے تھی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح سیدنا ابو وہب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو باندھ دیا کرو، ان کی پیشانیوں اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیر دیا کرو، اور ان کو پٹا پہنا دیا کرو، لیکن تانت کا پٹا نہ پہناؤ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ جب گھر آتے تو دروازے پر پہنچ کر کھنکھارتے اور تھوکتے تاکہ اچانک ہم میں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لیں جو انہیں ناپسند ہو۔ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ آئے اور حسب عادت کھنکھارا۔ اس وقت میرے پاس ایک بوڑھی عورت تھی جو مجھے حمرا کی وجہ سے جھاڑ پھونک کر رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو چارپائی کے نیچے چھپا دیا۔ عبداللہ میرے پاس آئے اور میرے بغل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے میرے گلے میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا، یہ کیسا دھاگا ہے؟ میں نے کہا، یہ دھاگا ہے جس میں میرے لیے دم کیا گیا ہے۔
سیدہ زینب کہتی ہیں یہ سن کر عبداللہ نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا اور کہا بے شک عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جھاڑ پھونک تعویذ اور محبت کا منتر یہ سب شرک ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح مسند احمد میں عیسیٰ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن اکیم کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی چیز پہن لیں تو شاید عافیت ہو جائے، تو انہوں نے کہا میں کوئی چیز کیوں پہنوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا رفیع بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رفیع، شاید میرے بعد تمہاری زندگی لمبی ہو تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت کا پٹا پہنا یا جانوروں کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ معزز ناظرین، یہ تمام احادیث بشکل مجموعی قطعی طور پر تعویذ لٹکانے کی حرمت اور اس کے شرک ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور توحید کی مخالفت اور اس کو داغدار کرنے والی باتوں کو تمام مخلوق سے زیادہ جانتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تعویذات پہننے اور لٹکانے کے متعلق قرآنی آیات سے استدلال کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔